بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام صدر محترم حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہ اور معزز معلمین اور اساتذہ کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان ہوا ہے کہ آج کا یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، اور اس میں ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے اور اس کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام معزز علماء کرام اور معلمین، یہ کوئی بیان واعظ نصیحت نہیں ہے، ایک مذاکرے کے طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، اور مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک ہی آدمی بولتے رہے اور ایک ہی آدمی کہتا رہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سامعین جو ہے، جو مجلس میں شریک ہیں، وہ بھی کچھ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، اور جو بولنے کا جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی اپنی کچھ بات رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میری گفتگو جو ہوگی اس میں چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ حضرات سے معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں اور بات کو بہتر انداز میں، مفید انداز میں پیش کر سکیں۔ ماشاءاللہ یہاں معلمین کی اچھی تعداد جمع ہے، تو اس میں تھوڑا آپ مجھے بتائیے کہ کون سے ہمارے معلم ایسے ہیں جنہیں کسی دیہات میں خدمت انجام دیتے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، یعنی کسی کو 10 سال ہو گئے ہو، 15 سال ہو گئے ہو، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ آپ کیا اس میں گرامی ہے؟ کیا نام ہے ہم کو؟ ٹھہر جائیں۔ کیا نام ہے؟ مفتی جاوید صاحب، ڈیری فارم شہر عثمان کا محلہ ہے، سلم علاقہ ہے، ڈیری فارم، وہاں مدینہ مسجد ہے، وہاں پر سلم علاقے میں 13 سال سے 13 سال۔ تو کتنے گھر ہیں اس علاقے میں؟ 259۔ یہ تو شہر کا علاقہ ہے، سلم علاقہ، شہر کے اندر سلم کالونی جو ہے۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دیہات میں یعنی شہر سے ہٹ کر اگر کوئی اور علاقہ ہو تو وہ بتائیں جو بالکل دیہات ہو، جہاں پر عام طور پہ دیہات کا جو تصور ہوتا ہے وہاں کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں اور کافی عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ بتائیں۔ آپ کیا نام ہے مولانا کو؟ جی، حافظ عرفان۔ کتنے سال سے ہے؟ 8 سال ہو گئے ماشاء اللہ۔ دیہات کا نام کیا ہے؟ دیہات کا نام کیا ہے؟ تیمہ۔ 8 سال سے وہاں پر۔ 8 سال میں مولانا آپ جو رہے وہاں پر، تو اس دوران آپ کا تجربہ، مشاہدہ، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نمازیوں کی تعداد کتنی رہتی ہے، جمعہ میں کتنے لوگ آتے ہیں، یہ کچھ آپ بتا سکیں گے؟ جمعہ میں 10-15 آ جاتے ہیں، اور عام نمازوں میں جی 5 سے رہتے ہیں۔ 8 سال میں یہی مطلب آپ آنے سے پہلے یہ الگ صورتحال تھی، آپ آنے کے بعد کچھ
अच्छा अच्छा। और एक बात आप फरमाइए बोलना कि अगर आप नहीं रहे देहात में, कभी ज़रूरत से कहाँ घर को चले गए ताकि लेकर, तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा बंदा है जो नमाज पढ़ा सके वहाँ देहात में? एक बंदा अज़ान वगैरह भी दे सकते, आप अपनी मौजूदगी में उनसे कभी नमाज पढ़वाएं? अच्छा। और साथ ही बताइए उनको, ये तो 8 साल है, इससे ज़्यादा भी और कोई है आपका इसमें इतना भी? अच्छा, खड़े हुए तो सवाल जवाब में सहूलत हो। 12 साल, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपके देहात का? जी पाटन। जी जी। कादियानी से मुतासिर जो इलाका है, यहाँ से 250 किलोमीटर पहाड़ी इलाका। अच्छा माशाअल्लाह। 12 साल से तो कितने मकानात हैं वहाँ पर? 25 मकानात हैं। अच्छा, कादियानियत का फितना खत्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी खिदमत करे। आप क्या महसूस कर रहे हो 12 साल के अंदर वहाँ पर लोगों का कैसा रुझान क्या है तालीम की तरफ या नमाजों की पाबंदी के सिलसिले में? और पाँच वक्त की नमाजों में 10 से 12 लोग रहते हैं। अच्छा, जुमा में मतलब अब मकान कितने बताया? 25 है। तो जुमा में मस्जिद भर जाने का मतलब कितने लोग रहते हैं उसमें? 40 से 50 लोग होते हैं, बाहर से भी आते लोग। अच्छा, 40-50 लोग जरा करीब करना चाहिए, कैसे उनको दीन से मजबूत करना चाहिए। इस सिलसिले में अगर आप हज़रात के जहन में कोई बात हो या कोई चीज़ हो तो आप बिना करके मेरे सामने बोल सकते, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ अपनी बात आपके सामने उंडेलने के लिए नहीं आया, आपसे कुछ सीख कर, आपसे कुछ लेकर अपनी बात को मैं आगे बढ़ूँ। तो आप हज़रात क्या समझते हैं इस सिलसिले में कि कोई बोलिए अगर इस सिलसिले में कोई बात जहन में हो, किरदार अदा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके पर निभाने के लिए जो चीज़ सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है वो देहातों की सूरत हाल को समझने की। देहातों की जो सूरत हाल होती है वो हम पहले समझें, और वो हमारा उसको समझना क्या है, वो मुशाहिदा है, और मुशाहिदे से बढ़कर तजुर्बा है, और हम सबको वो सूरत हाल मालूम है। लेकिन बतौर मुज़ाकिरा कुछ बातें मैं आप के सामने रखना चाहूँ देहातों की सूरत हाल के सिलसिले में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से वाबस्तगी, बहैसियत खातिम वाबस्तगी की वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के देहातों में जाने का मौका मिलता है और वहाँ की सूरत हाल सामने आती है। तो कुछ चीज़ें हमारे सामने जो आई हैं वो आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दीन से नावाकिफ़ है, ये कॉमन है देहातों में। आम तौर पर लोग दीन से नावाकिफ़ होते हैं, दीनी मालूमात उनके अंदर नहीं होती है, हत्ता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी नावाकिफ़ होते हैं, और बाज़ लोग कुरान को भी नहीं जानते। दीन से नावाकिफ़ियत एक उमूमी उन्सुर है देहातों का। इस सिलसिले में मुझे हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद अली क़ासिमी दामत बरकातुहू का एक वाक़या अक्सर को सुनाते रहते हैं और अपने तजुर्बात में पेश करते हैं कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मसाजिद तामीर की जाती हैं और लोग मसाजिद का अफादा रखते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। हैदराबाद की एक मशहूर फैमिली है, डॉक्टर फैमिली है, उस फैमिली ने देहात में मस्जिद तामीर करने का इरादा किया और उन लोगों ने मस्जिद तामीर की। तो मस्जिद के इफ्तिताह के लिए वो मौलाना के साथ रवाना हुए, गाड़ी में मौलाना भी हैं और वो डॉक्टर्स जो फैमिली है वो लोग भी मौजूद हैं। तो मौलाना उनके सामने देहातों की सूरत हाल बयान कर रहे थे कि देहातों में इतनी ज़्यादा बेदीनी है, लोग नबी के नाम से मुनावाकिफ़ हैं, कुरान मजीद को उन्होंने देखा नहीं है। तो ये जो डॉक्टर्स उनके साथ चल रहे थे वो हैरत का, ताज्जुब का इज़हार कर रहे थे, क्या ऐसा भी हो सकता है? या मौलाना हमको डराने के लिए या अपनी कारकर्दगी बताने के लिए? बाज़ मरतबा होता है आमतौर पर हम सब माशाअल्लाह मौलवी बिरादरी से ताल्लुक़ है, उलमा बिरादरी है, किसी को अठारना है, किसी को किसी चीज़ पर आमदा करना है, तो अच्छे से अच्छे अंदाज में हम उसको बोलते हैं। तो आपको आदमी वो जो डॉक्टर साथ चल रहे थे वो लोग ये समझ रहे थे कि शायद मौलाना बहुत ज़्यादा ओवर बोल रहे हैं या बहुत ज़्यादा मुबालगा
زیادہ تو کوئی بھی آدمی اتنی زیادہ صورتحال تو خراب نہیں ہوگی، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے۔ بہرحال راستے میں گفتگو چل رہی تھی، گاؤں پہنچے، علاقے کو پہنچے، جب مسجد کے افتتاح کا موقع ہے مولانا بیان کر رہے تھے۔ بیان کے دوران مولانا نے لوگوں سے، جتنے لوگ وہاں پہ شریک تھے، سب سے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ایک 70 سال کے معمر حضرات ہیں، کوئی 60 سال کے ہیں، کوئی بھی 50 سال 55 سال کے ہیں۔ تو مولانا نے اسی وقت کسی کو اٹھا کر کہا کہ آپ کلمہ سنو، تو وہ بیچارہ کلمہ بھی نہیں پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی دہرانے نہیں لگے۔ اور کسی سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اذان کی آواز سنی ہے؟ تو ان لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اور کسی سے کہا کہ کیا آپ نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید پڑھنا تو بہت دور کی بات، ہم نے قرآن مجید کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر جو ساتھ آئے تھے، وہ جب گاڑی میں سفر کے دوران مولانا کی بات سن رہے تھے تو مولانا ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیے تھے کہ یہ میری بات کو مبالغہ پر محمول کر رہے ہیں۔ لیکن اب جب مجلس میں بیٹھ کر اور پروگرام میں بیٹھ کر جب سوالات ہو رہے تھے تو ان کے چہرے کا تاثر کچھ الگ تھا، چہرے کے تاثرات کچھ الگ تھے۔ تو یہاں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ دیہاتوں میں جو بے دلی صورتحال ہے، وہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، وہ تو ایک بنیادی حقیقت ہے، ایک زمینی سچائی ہے اور اس کو ہم سمجھنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیہاتوں میں دین سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ دوسری بات دیہاتوں کی صورتحال کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہندوانہ رسوم روایات میں لوگ جھگڑے ہوئے رہتے ہیں۔ بہت سارے آپ لوگ ماشاءاللہ صبح شام دیہاتوں میں گزارتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح وہ مشرکانہ رسوم و روایات میں رہتے ہیں۔ حالانکہ گھر میں توحید پڑھنے والے ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، لیکن مورتی پوجا بھی ہوتی ہے اور بعض دوسرے ہندو جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس میں ان کی پرجوش شرکت ہوتی ہے۔ ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے بعض مبلغین جیسے مولانا وزیر الدین قاسمی اور خود ہمارے مولانا محبوب صاحب بشکنڈا جب وہاں ریاستی دفتر میں تھے تو ان حضرات نے پرکاشم اور دوسرے آندھرا کے جو دوسرے اضلاع ہیں ان لوگوں وہاں کا سروے کیا۔ آپ ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان اپنے گھروں میں باضابطہ مورتی رکھتے ہیں، اپنے دروازوں پر مورتی کے نقش و نگار لگاتے ہیں اور ساری چیزیں۔ اور حتیٰ کہ بعض جگہ ایسا ہوا کہ جو کرسچن ہیں وہ لوگ ان کو اگر اپنے چرچ میں آنے نہیں دے رہے ہیں تو ان لوگوں نے اپنا الگ چرچ بنایا۔ مسلمان ہیں، مسجد بنانے کے بجائے وہ اپنا الگ چرچ بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہے، مسلمانوں کا جو دینی اور ملی تشخص ہے، اپنی مذہبی جو الگ آئیڈینٹی ہے اور اپنی الگ شناخت ہے، وہ شناخت خطرے میں پڑ گئی۔ اب لوگ وہاں پر اگر آپ جائیں گے ہندوانہ رسوم اور روایات میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ صرف نام سے ہم پہچان سکتے ہیں، باقی تربتی جانا، وہاں پر جا کے سرمونا کے آنا اور دوسرے مشرکانہ رسوم روایات میں شریک رہنا، اس کی وجہ سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جب تک اگر ہم اس کا نام نہ پوچھیں۔ یا بعض مرتبہ نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہندوانہ رسوم روایات میں شریک رہتے ہیں اور اس میں مبتلا عام طور پر وہ ابتلا عام ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ دیہاتوں میں سہولیات کا نام ہے۔ تیسری چیز دیہاتوں کی صورتحال سے متعلق، دیہاتوں کی صورتحال سے متعلق جو تیسری چیز ہے، اب ہم شہر میں ماشاءاللہ شہر نظامات ہیں، یہاں پر مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، وقتاً فوقتاً آئے دن اصلاح معاشرے کے پروگرام ہوتے ہیں، دینی اجتماعات ہوتے ہیں، مدرسوں کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، جمعہ کے خطابات ہیں۔ اگر یہاں شہر میں اگر کوئی دین سے ناواقف رہتا ہے یا اس کے اندر دینی معلومات نہیں ہے تو یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے کہ تمام سہولیات ہونے کے باوجود وہ ان سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، نہ کسی پروگرام میں جا رہا ہے، نہ مسجد میں جمعہ کو وقت میں پہنچ رہا ہے، نہ کسی عالم دین سے رابطہ رکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دینی تعلیمات اس کو معلوم نہیں ہے، وہ دین سے دور ہے۔ لیکن دیہاتوں کی صورتحال کیا ہے، وہاں پر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہاں پر علماء ہیں، نہ وہاں پر مساجد ہے کہ جمعے کے خطبے میں ان کو دین کے بارے میں بتایا جائے، سمجھا جائے، یا نہ وہاں پر مدارس ہے کہ مدارس میں لوگ اپنے بچوں کو شریک کرتے ہیں، ان کو دین کا داعی اور دین کے سپاہی بنائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور نہ وہاں پر آئے دن دینی اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جلسے
سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو دین سیکھنے کا اور دین سمجھنے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہتے ہیں، اپنے جذبے کی تکمیل نہیں کرتے۔ تو یہ دیہاتوں کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین سے ناواقفیت، دوسری بات جو ہے وہ ہندوانہ رسوم روایات میں شرکت اور اس میں شمولیت، اور تیسری چیز جو ہے کہ سہولیات کی عدم موجودگی، سہولیات نہیں ہونا۔ تو اس سے ہم کو دیہاتوں کی جو صورتحال ہے اس کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے، اور وہ چیز اس صورتحال کو ہم سامنے رکھ کر ہمیں اپنا کردار طے کرنا ہے، اپنا رول طے کرنا ہے کہ ہم اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم ان کو دین سے قریب کر سکتے ہیں اور دین سے ان کو وابستہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں جو ہمارا اصل عنوان ہے وہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ائمہ اور معلمین کا کردار۔ تو اس میں سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے اور اپنے حساب سے اس کی کوشش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو بات پیش نظر رکھنا ہے، نمبر 1، ہم دیہاتوں میں جو خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کی ہو، امامت کی ہو، یا ناظر کی حیثیت سے ہو، یا کسی بھی حیثیت سے ہو، دیہاتوں سے ہمارا جو رابطہ ہے اس رابطے کو ہم خدمت سمجھے، ملازمت نہ سمجھے، یعنی دین کی خدمت سمجھے، ملازمت نہ سمجھے۔ دیکھیے ملازمت اگر سمجھتے ہیں تو اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کی فیلنگ الگ ہوتی ہے۔ ملازم کی فیلنگ کیا رہتی ہے کہ وقت پر اذان دینا، اتنے نماز پڑھانا اور بچوں کو تعلیم دینا، بچے آؤ مت آؤ اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اذان دے دیا اس کا کام ہو گیا، اب نماز ہی آئے نہ آئے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یا اسی طرح لوگوں کے آنے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اگر ملازم کی حیثیت سے اگر ہم دیہاتوں میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں تو ملازمت کی یہ سوچ رہتی ہے کہ لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا، ہمیں اپنی تنخواہ سے مطلب ہوتا ہے، اپنی آمدنی سے مطلب ہوتا ہے، باقی لوگ کیا ہیں کیا نہیں اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی کام اگر ہم خدمت کے جذبے سے ملازم کے بجائے خادم ہونے کی حیثیت سے ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہماری سوچ میں فرق آئے گا، ہمارے رویے میں فرق آئے گا، ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہم فرق محسوس کریں گے۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر مکتب میں ہمارا بچے نہیں آ رہے ہیں، طلبہ نہیں جڑ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے ہیں اس کی فکر ہوگی، اور ہم گھر گھر جائیں گے اور لوگوں کو بولیں گے کہ بھائی آپ کا بچہ نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیا اس کی طبیعت خراب ہے، کیا وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے، گھر جا کر اس سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ یا اگر قریب میں مسجد کے قریب گھر ہے، مکانات ہیں، کوئی نماز کو نہیں آ رہے ہیں تو ہم پوچھیں گے کہ اذان ہو گئی اور آپ فلاں موقع پر نماز میں نہیں رہے، طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے، آپ بیمار تو نہیں ہیں، یا کوئی اور پرابلم ہے کیا ہے، اس طرح ہم ان سے بات کر کے ان کو مسجد لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو کام ہم کو دین سے لوگوں کو جب اسی وقت ہم قریب کر سکتے ہیں اور دینی شعور اسی وقت ہم بیدار کر سکتے ہیں دیہاتوں میں، تب جب ہمارے اندر ملازمت کے بجائے خدمت کا جذبہ، ملازم نہ بنے خادم بنے، اور ملازمت کی سوچ سے ہم کو باہر آنا ہوگا اور اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے، دیہاتوں میں جو ہمارا کام ہے یا ہمارا جو بھی قیام ہے اس کو ہم ایک مشن سمجھیں، ایک کاز سمجھیں کہ ہم کو دیہاتوں میں جو رکھا گیا ہے، اور دیہاتوں میں دیہات کے مسلمان جو ہمارے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، یہ محض ایک کام نہیں ہے بلکہ ایک کاز ہے، ایک ہمارا مشن ہے۔ مشن سے جڑنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر ایک مشن کی وجہ سے آیا ہوں، یہاں محض کوئی روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا ایک مشن ہے۔ وہ مشن یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو دین سے جوڑنا ہے اور ان کے اندر دینی شعور بیدار کرنا ہے۔ اس بنا پر مجھے یہاں پر موجود رہنا ہے اور اس بنا پر مجھے یہاں پر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگرچہ کہ مثال دینا تھوڑا عجیب لگتا ہے، عام طور پر سمجھانے کے لیے ہم کو باطل فرقوں کی مثال دینی پڑتی ہے تو اسے مگر بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے بہت سارے دیہات ایسے ہیں آندھرا اور تلنگانہ کے، یہاں پر قادیانیت کے جو نام نہاد معلمین آتے ہیں، مبلغین آتے ہیں، ان کے پرچارک اور پنڈت وغیرہ آتے ہیں، وہ بالکل دوسرے علاقے کے ہوتے ہیں، اڑیسہ کے، بہار کے، پنجاب کے، مقامی جو زبان ہے اس سے ناواقف ہوتے ہیں، تیلگو ان کو نہیں آتی، اردو بھی صحیح طرح نہیں بولتے، اور یہاں کا کھان پان ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔
لیکن اس کے باوجود بھی وہ سالوں دیہات میں گزار دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہاں ایک مشن کے لیے رکھا گیا ہے، ایک کاز کے لیے رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو لوگوں کو مرتد بنانا ہے، ان کو دین سے محروم کرنا ہے اور ارتداد کا کاروبار چلانا ہے۔ اس کو وہ اپنا مشن سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے حساب سے ہر طرح کی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، باطل کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد آیا، چونکہ مذاکرہ ہے، کوئی میں یعنی لچھے دار تقریر کرنا نہیں ہے۔ حیدرآباد میں ختم نبوت کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، سالانہ جلسہ۔ ہمارے ایک مشہور سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے جلسے میں بلایا گیا، اور وہ عام طور پہ ان علاقوں سے ان کا تعلق تھا جو جہاں پر قادیانیت وغیرہ کی سرگرمیاں ہیں۔ تو دوران تقریر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ قادیانی دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہاں پر قیام کرتے ہیں، تو ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور وہاں سے جانا گوارا نہیں کرتے۔ اب ہمارے بندوں کو اگر ہم بھیجتے ہیں تو مولانا یہاں پر مچھرا زیادہ ہے، یہاں پر فلاں سہولت نہیں ہے، یہاں پر یہ سہولت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں وہ محض ایک کام نہیں ہے، وہ ایک مشن ہے، وہ ایک کاز ہے۔ اگر ہم اپنے کام کو ایک مشن اور ایک کاز سمجھیں گے تو لوگوں کے اندر دینی شعور بیدار کرنے کا جو ہمارا کردار ہے اس کو ہم بہتر طور پر ادا کر سکیں گے۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہم اپنے کام اور قیام کو ایک مشن سمجھیں اور اس کو ایک کاز سمجھیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے دیہاتوں میں لوگوں کا، ماشاءاللہ آپ سب لوگ تجربے کار ہیں اور اس تجربے سے ہر دن ایک نیا تجربہ آپ کو ہوتا ہے، تو ہر تجربے سے آپ گزرتے ہیں۔ تو دیہاتوں میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہاں پر ہم کو کسی سے کوئی امید نہیں ہوتی، کسی یعنی صلہ کی ستائش کی ہم تمنا نہیں رکھتے۔ اب ہم بعض مرتبہ ایسا خیال ہوتا ہے، ذہن میں ایک وسوسہ آتا ہے اور ایک خیال آتا ہے کہ میں اتنے دن سے یہاں پر کام کر رہا ہوں، لیکن دیہات کے مسلمان مجھے پوچھ کے نہیں دیتے، نہ کبھی چائے کو پوچھتے ہیں، نہ کبھی کھانے کو پوچھتے ہیں، نہ کبھی میرے اوپر کچھ حالات آ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ دیہات کے لوگوں کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو بدلہ ہے ہم کو دیہات کے لوگوں سے لینا نہیں ہے، اس کا بدلہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ ہم جو انبیاء کرام کے وارث کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور بے شک ہم انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو قرآن مجید میں سورہ شعراء میں ہر نبی کا جو کام بیان کیا گیا، ہر نبی کا ایک جملہ نقل کیا گیا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، میرا بدلہ تو رب العالمین دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے استاد محترم حضرت الاستاذ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہ اکثر جو دینی جو خدام ہیں، دینی لائن سے جو جڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اکثر ایک بات کہتے ہیں، دیکھیے اگر ہم کو کام کرنا ہے، کام میں اپنے کو پیش رفت کرنا ہے اور اپنے کام کا صحیح نتیجہ دیکھنا ہے تو ہماری نظر اجر پر ہونی چاہیے، اجرت پر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اجر اور اجرت کا فرق ہے۔ اجرت کیا ہے؟ وہ دنیا کے لوگ دیتے ہیں اور وہ اجر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو دیہاتوں میں جب ہم کام کر رہے ہیں اور دیہاتوں میں اور ہماری خدمات ہے تو ہم کو ویسے تو دیہاتوں میں رکھا سکھا رویہ رہتا ہے، خوش مزاج رہتے ہیں اور بہت ہمارے معلمین میں بہت خوش نصیب و معلمین ہوں گے جہاں پر دیہات کے لوگ ان کی بہت آفت کرتے ہو یا بہت ان کی پذیرائی کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن عمومی جو رجحان ہے دیہات کے لوگوں کا وہ خشک ہوتا ہے، زیادہ اس میں ملائی اور تری نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اس کو خاموشی سے برداشت کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم کو نا امید اور مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ دین پر آ جائیں، دینی شعور ان کے اندر بیدار ہو جائے، ان کو نماز پڑھنا آ جائے، ان کو دین کی بنیادی معلومات معلوم ہو جائے، یہ دین کے عقائد ان کے اندر آ جائے، میری ذمہ داری پوری ہے۔ باقی یہ مجھے کیا دیں گے یا کیا نہیں، وہ مجھ سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرا اجر تو ان اجریہ الا علی اللہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہم کو پیش نظر رکھنا ہے اپنا کردار ادا کرنے کے سلسلے میں، اپنا رول ادا کرنے کے سلسلے میں،
دیہاتوں سے ہم کو دیہات کے لوگوں سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی تمنا، کوئی ستائش ہم کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہ اگر ہم اس میں مخلص ہیں اور سچے اور ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد فرمائیں گے۔ حدیث وہ مقولہ بھی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جو ہے دیہاتوں کے لوگوں میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے اور ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے دکھ درد میں ہم کو شریک ہونا چاہیے، یعنی اپنائیت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو اپنے سے مانوس کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دیہات کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں تو یہ تو اپنا کام کریں گے اور چل دیں گے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ اپنا پڑھا رہے ہیں، اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، اپنا مشاہرہ لے رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنا پڑھائیں گے بچوں کو اور چلے جائیں گے، ہمیشہ تو نہیں رہتے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم یہاں پر ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کریں گے اور ان کو اپنے سے مانوس کریں گے تو بعض مرتبہ اپنائیت اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوگ دیہات کے لوگ ان کو اپنا داماد بنا لیتے ہیں اور بہت سارے یعنی اپنی چیزیں ان کے لیے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر وہاں پر اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ان کو دین سے قریب کرنا اور ان کو اور آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے دکھ درد میں شریک ہونے کا مطلب اپنائیت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے دیہات میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ہم وہاں پر جائیں اور ان کو اگرچہ کہ ہماری اپنی استطاعت گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کی مالی مدد کر سکیں یا ان کا کچھ تعاون کر سکیں، لیکن میٹھے بول بولتے ہیں، تسلی کے بول بولتے ہیں تو اس سے بھی آدمی متاثر ہوتا ہے کہ یہ مول صاحب ہے اور یہ میرے گھر کو آئے اور انہوں نے میری مداد پرسی کی، میری عادت کی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دوسری دولت عطا فرمائی ہے کہ ہم مصنون دعائیں ہیں، اذکار وغیرہ ہے، علاج معالجے کے سلسلے میں اگر ہم ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شفا دے دیتا ہے تو وہ اس کا اثر بہت دیر تک رہے گا اور آدمی اس کی وجہ سے دین سے قریب ہوگا اور دینی شعور اس کے اندر بیدار ہوگا، کیونکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے گا۔ اب اگر چونکہ اپنی محبت کا بیج اور اپنی انسیت کا بیج اس کے دل میں اگر آپ ڈالتے ہیں، اب آگے چل کر اگر ہم کوئی بھی بات اس کو بتائیں گے دین کی اور عقیدے کی اور تعلیم کے سلسلے میں تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو بات یہ تو بیمار ہونے کے سلسلے میں ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہونے کو عیادت کی جائے، اگر صرف خیریت بھی معلوم کر لیں، یعنی بالکل ہٹ کے رہنا، تھوڑا فاصلہ برقرار رکھنا، ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا، یہ اگر دوسرے مسائل ہیں تو الگ بات ہے، لیکن کسی کے پاس جائیں اور کم سے کم کیا بھائی کیسے ہیں، طبیعت وغیرہ آپ کی ٹھیک ہے، کاروبار آپ کا کیسا چل رہا ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، شادی ہوئی تھی، بہو فلاں کیسے ہیں، اس طرح جو اپنائیت کی باتیں ہیں اگر ہم کریں گے تو لوگ دیہات کے لوگ جو ان کے اندر جو دوری ہوتی ہے وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ہم سے مانوس ہوں گے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ دیہات کے لوگوں کے ساتھ اپنائیت کا اور انسیت کا اظہار کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، خوشی میں شریک ہو، عیادت، خیر خیریت، ملاقاتیں وغیرہ کریں۔ پانچویں چیز جو ہے دیہاتوں میں دیہات کے مسلمانوں کو دین سے قریب کرنے کے سلسلے میں اور دینی شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا کام کریں۔ خدمت خلق، دیکھیے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ، بہترین آدمی وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہم دیہات میں رہتے ہیں تو محض ہمارا کام امامت کرنا، پڑھانا، اذان دینا یہ نہیں ہے، بلکہ دیہات میں اگر کوئی سماجی طور پر یا سماجی طور پر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی حل کرنا اور اس کو بھی دور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں اپنا حصہ لگائیں۔ مثلا کسی گھر میں لوگ بیمار، کوئی آدمی بیمار ہے، غریب آدمی ہے، تو ہم دیہات میں گھوم پھر کر اس سے کہیں کہ وہ بیچارہ غریب ہے، سب مل کر اس کی علاج معالجہ میں اس کی مدد کریں۔ یا کوئی شادی کے لیے پریشان حال ہے تو ہم دیہات کے لوگوں میں مل کر ان کی پریشانی کو دور کریں۔ خدمت خلق کا یہ مطلب۔
یا ایسا ہے کہ دیہات میں لوگ معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن شہر میں ہم جن سے رابطہ رکھتے ہیں ان سے ہم ان کے سامنے ذکر کریں کہ مولانا مفتی صاحب فلاں دیہات میں فلاں گھر میں شادی ہے اور وہ بیچارے بہت پریشان حال ہیں، یا فلاں آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، کچھ اس کا تعاون کر سکتے ہیں تو دیہات شہر کے لوگوں کو ہم متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مہینے میں ایک آدھ مرتبہ یا ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ تمام دیہات کے لوگوں کی ہم دعوت کریں، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا کوئی اور مہینہ بعد ہے۔ شہر میں اب آپ دیکھیے آئے دن لوگ دعوتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہم ان کی تشکیل کریں کہ بولے کہ بھائی یہاں پر تو شہر میں تو الحمدللہ سہولیات ہیں، دیہاتوں میں اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے تو وہ لوگ دین سے قریب ہوں گے اور دین سیکھنے کا، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیہاتوں میں شروع میں جب جائیں تو حالات تھوڑا حوصلہ شکست میں لوگ ان سے صحیح بات نہیں، حضرت مولانا حضرت بانجوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی تحریروں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ پانی بھی نہیں دیتے تھے اور صحیح طور پر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ میں لوگ ان سے یہ کہتا تھا کہ میں تم سے چندہ لینے نہیں آیا، مجھے تمہیں صرف ایک لڑکا دے دیجیے، اس کو میں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اور اس کو عالم بنا کر حافظ بنا کر تمہارے گاؤں اپنا نفع بخش تصور کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے بلکہ دیہات کی جو دیگر ضرورتیں ہیں اس میں بھی یہ شامل رہتا ہے۔ تو یہاں پانچویں جو چیز ہے وہ خدمت خلق، اس میں کسی کی مدد کرنا، علاج معالجے کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں، یا کوئی بھی موقع ہے تو دعوت وغیرہ کر دینا، یہ چیزیں ہم کو سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز جو ہے اس میں وہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ بیان کرنا۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ شاید آپ کے پاس ایسا کوئی نظام ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے ذہن میں رکھوں گا، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کسی گھر میں بیان کا اہتمام کریں، لوگوں کو اجتماعی تعلیم، اگر بیان کرنے کی صلاحیت اہلیت نہیں ہے تو اجتماعی تعلیم کیجیے، جیسے معارف الحدیث حضرت مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، سیرت پڑھ کر ہم سنائیں گے، یا اپنے اکابر میں جس کی بھی کتاب ہم کو آسان لگ رہی ہے اور ہم اس کو بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں، اس کتاب کے ہم اجتماعی تعلیم کریں۔ تو اس سے لوگوں کو، اب جیسے ہمارے مولانا نے کہا کہ خواتین میں ان کو دین سے قریب کرنا ضروری ہے، تو پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کو بھی پردے میں بٹھا کر تعلیم کریں اور تعلیم کا ماحول بنائیں۔ تو یہ اس سے دیہاتوں میں دینی جو اجتماعی تعلیم اگر ہم کسی گھر میں رکھیں گے تو اس سے لوگوں کو دین سے قریب کرنا اور دینی شعور بیدار کرنا، اس میں ایک سہولت ہوگی اور آسانی ہوگی۔ نمبر 6۔ نمبر 7، اپنے دیہات سے 4-5 دیہاتوں میں آنا جانا ہے، صرف اپنے دیہات کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے دیہات میں رہتے ہوئے بھی آزو بازو جو دیہات ہیں، قریبی دیہات ہیں جہاں پر ہم آسانی سے جا سکتے ہیں وہاں پر بھی جائیں۔ وہاں پر اگر ہم باضابطہ مکتب نہیں پڑھا رہے ہیں، کم سے کم گشتی مکتب کہتے ہیں اس کو، گشتی مکتب کا مطلب یہ ہے کھڑے جائیں اور کسی سے نماز کسی کو نماز کا طریقہ بتا دیں، کسی کو وضو کا طریقہ بتا دیں، یا کسی سے کچھ دعائیں سن لیں، یا کسی کو کوئی سورت سکھا دیں۔ تو اس طرح لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے، جیسے عام طور پر دیہاتوں میں جو ماحول ہے، کرنٹ کا بل بھرنا ہے، لائٹ کا بل بھرنا ہے، تو وہ ایک کنگا لے کر اعلان کرتا ہے یا کچھ اپنا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم وہاں پر جا کر لوگوں آؤ کچھ بات سنو اور کچھ معلومات حاصل کرو، اس طرح ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں گے اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ 8ویں چیز جو ہے دیہاتوں کو سلسلے میں وہ یہ ہے، دیہات کے مسلمانوں کو دین سے قریب کرنے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اپنا کردار جو ہے، اپنا کیریکٹر وہ بالکل بے داغ اور بے غبار ہونا چاہیے۔ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے اوپر حرف اٹھانے لگے، انگلی اٹھانے لگے۔ شروع سے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم 1 پیسے کے روادار نہیں ہونا چاہیے، اور دیہاتوں کے سلسلے میں ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے۔ دیکھیے کردار جتنا زیادہ صاف شفاف رہے گا اتنا ہی زیادہ لوگ ہماری بات کو اہمیت دیں گے اور ہم کو عزت دیں گے۔ ہمارے سامنے آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا،
اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھا دیتے، آپ بہت زیادہ امانت دار تھے۔ صفا پہاڑی پر جب آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کیا، وہاں پر فوراً آپ نے اپنی بات پیش نہیں کی، توحید کی دعوت نہیں دی یا اپنی رسالت کو پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک سوال کیا ان لوگوں سے اور یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، اس لیے کہ ما جربنا کإلا کذبا، ہم نے آپ الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا۔ تو یہاں پر ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رسوا ہے، اس سے ہم کو یہ بات ملتی ہے، خاص طور پر ہر دین کے قادر کو اس کا اپنا کردار، کیریکٹر، اس کے اپنے اخلاق بالکل صاف ہونا چاہیے، بے نیاز ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ چونکہ میرے سامنے حالات آتے ہیں اور مختلف علاقوں کی رپورٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ بعض جگہ ہمارے امام صاحب، معلم صاحب جو ہے قرضہ لے لیے، قرضہ لینے کے بعد بوجھ ہو گئے اور انہوں نے، اب لوگ کوئی بھی دوسرا امام آئے گا تو لوگ ان سے بھی یہ ان کے بارے میں یہی بدگمانی رکھیں گے کہ یہ آدمی بھی شاید ویسے ہی کریں گے۔ اس سے پہلے جو امام صاحب تھے وہ قرضہ لے کر چلے گئے، قرضہ پھیٹے نہیں، یا کسی کے ساتھ گالی گلوچ انہوں نے کی، لڑائی جھگڑا کیا، تو اب دوسروں کے بارے میں بھی وہی غلط فہمی، وہی بدگمانی۔ تو اس لیے اگر ہم اپنا رویہ غلط کرتے ہیں یا اپنا کردار کو خراب کرتے ہیں تو صرف وہ بات اپنی ذات تک نہیں رہتی، بلکہ پوری جو ائمہ برادری ہے، معلمین کا جو سلسلہ ہے، وہ سلسلے کی بدنامی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کو دیہات کے مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کرنا ہے اور ان کو دین سے قریب کرنا ہے، تو یہ اس میں یہ بات اول درجے کی ہے کہ ہم کو اپنا کردار بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے، بالکل بے غبار رکھنا ہے۔ تو یہ نمبر 8 آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اپنا کردار بالکل بے داغ اور بے غبار رکھیں۔ نمبر 9 جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے، شروع میں جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ تلسی والا معاملہ رہتا ہے، تلخی کا معاملہ رہتا ہے، بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں یا بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر ہمارے اندر تحقل ہونا چاہیے، بردباری ہونا چاہیے، علم کے ساتھ، علم اور علم دونوں ضروری ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہے ماشاءاللہ اس کے پاس بہت بڑا علم ہے اور وہ اپنے علم میں بہت ماہر ہے، اچھی طرح قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اچھی طرح تعلیم بھی دے رہا ہے، اچھی طرح تدریس بھی، بچوں کو اچھی طرح تعلیم بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کمی کیا ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو یہ تعلیم اور یہ جو صلاحیت اور یہ جو قابلیت ہے اس کے لیے بے فائدہ ہوگی، بے فیض ہوگی۔ ارے مولانا بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور اذان بھی بہت اچھی دیتے ہیں، نماز بھی بہت اچھی پڑھاتے ہیں، وقت کی پابندی ہے، لیکن کیا کیا جائے، جھٹ خفا ہے، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ بولنا، بات کرنے کے بعد سے ڈر لگتا ہے، اس طرح کے لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ہم کو کیا ہے، اپنے اندر علم اور تحمل، بردباری اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت۔ اس سلسلے میں آقا دو جہاں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض دیہات کے صحابی آتے اور وہ چونکہ دیہات کا ماحول ہے، زیادہ تہذیب تمدن وہاں پر نہیں رہتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچ دیتے یا کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مار کر کہتے کہ یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، مجھے اس میں سے حصہ عطا فرما۔ اب دیگر جو صحابہ رہتے وہ سب ناراض ہوتے کہ ارے یہ کیا حضور کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے اور بے احترامی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ فوراً ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ناواقف ہیں، پھر آپ ان کے تلخ رویے کو برداشت کرتے ہیں اور ان کا جو تقاضا ہوتا ہے اور جو چیز وہ مانگتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، ان کو مال بھی دے دیتے ہیں، ان کو اپنی چادر بھی دے دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی دیہات کے لوگوں کے ساتھ جب ہمارا معاملہ ہوگا تو ہم اپنے اندر علم، تحمل، بردباری، جھٹ خفا ہونا، جلدی ناراض ہونا یا خوش مزاجی اپنے اندر رکھنا، اس سے اگر ہم دور رہیں تو انشاءاللہ ہمارا کردار ان کے درمیان بہت مؤثر رہے گا اور ہمارا وجود ان کو دین سے قریب کرنے میں معاون ہوگا، نہ کہ ہم وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا کردار دین سے نفر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی جتنے ملصاب ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح تشدد کرتے ہیں یا اس طرح غصے والے ہوتے ہیں، ان سے ذرا دور رہے تو اچھا، اس طرح کی بات لوگوں کے ذہن میں اور ان کے دماغ میں آتی ہے۔ تو یہ نبی جو چیز ہے، نبی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیہات والوں کی جو ترشی سختی ہے اس کو برداشت کیا جائے اور
बर्दबारी का मिजाज पैदा किया जाए। आखिरी जो बात है, ये 10वीं बात जो है, ये सबसे पहले नंबर 1 पर आना चाहिए, लेकिन क्योंकि आखिर में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है तो इसलिए मैं ये बात आपके खिदमत में रखना चाहता हूँ। वो ये है कि हम अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा लें। कोई आपके ऊपर यानी कोई निगरान नहीं है, कोई नासिर नहीं है, ना हज़रत मुफ्ती सईद अकबर साहब आकर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप खुद अपना जायज़ा लें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने आप का निगरान है। तो हमको अपना जायज़ा और अपना मुहासबा करना है कि देखिए मैं फ़लाँ देहात में, अब जैसे हमारे पास साथियों ने बताया कि मैं इस देहात में 12 साल से हूँ, मैं इस देहात में 8 साल से हूँ, मैं इस देहात में 15 साल से हूँ, 5 साल से हूँ। हमको एक तफावत करना पड़ेगा। जिस वक्त मैं आया था उस वक्त देहात में मस्जिद में नमाजियों की तादाद कितनी थी, अब मेरे आने के बाद नमाजियों की तादाद कितनी बढ़ी। और दूसरे नंबर पर भी हमको ये जायज़ा लेना था कि जिस वक्त मैं देहात में आया था उस वक्त देहात के कितने बच्चों को सूरतें याद थी, कलमें याद थी, दुआएं याद थी, अब मेरे आने के बाद कितने बच्चों को दुआएं याद थी। अगर इस तरह हम अपना जायज़ा लेंगे, अपना मुहासबा करेंगे तो हमारी अपनी कारकर्दगी हमारे सामने एक खुली किताब हो जाएगी। इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिका यौमा अलैका हसीबा, कि हम खुद अपना हिसाब व किताब पेश करने वाले हैं। तो अगर हम अपना जायज़ा लेंगे और अपना मुहासबा करेंगे कि अगर अब जैसे बहुत सारे हमारे मौलिम हैं दीगर रियासतों से माशाअल्लाह उनकी खिदमत है, अब कभी घर जाते हैं, देहात में आसान नहीं होती। मैं यहाँ के देहातों की बात नहीं करता हूँ, यहाँ भी हो सकता है बात देहात हो। आगरा में बात हमारे मौलिमीन हैं, देहात में वो घर चले गए तो फ़ोन करके पूछते हैं देहात के ज़िम्मेदारों से, क्या भाई कैसा चल रहा? नहीं, वो सब तो घर गए हुए हैं, तो नमाज़ें हो रही नहीं हो रही, नहीं नमाज़ें तो नहीं हो रही, वो सब नहीं है ना, कैसा पढ़ेंगे नमाज? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो है नमाज है, जब नहीं है तो नमाज नहीं है, मस्जिद को लॉक है। ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं भी रहे, हमारी गैर मौजूदगी में एक आदमी को हम इतना सलाहियतमंद बनाना है कि वो हमारे गैर मौजूदगी में नमाज पढ़ा सकें, अज़ान दे सकें। हत्ता कि अब हमारे मौलाना अरशद अली क़ासमी दामद बरकातुहू को ऐसा भी करते हैं कि हम मश्क के लिए, तमरीन के लिए खुद अपने सामने किसी से अज़ान देने लगवाएं, किसी से नमाज़ पढ़वाने लगवाएं। हत्ता कि कभी जुमा भी अगर पढ़वाना पड़े तो जुमा की नमाज भी पढ़वाने लगें, ताकि हमको इत्मीनान हो जाए कि ये मैं अगर देहात में मौजूद भी नहीं रहा तो नमाज में कोई इनक़िता नहीं आएगा, अज़ान की आवाज़ें मुसलसल जारी रहेगी और उसमें कोई इनक़िता नहीं होगा। तो ये मुहासबा करना है। मुहासबे के साथ साथ रुजू इल्लाह हमारे लिए बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला से रुजू करे। पुराने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवे हसना है, वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर लोगों में दीन की दावत, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर फरमाते, तबलीग करते, लोगों की दावत देते, दिन भर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मसरूफियत देते। फिर रात में फ़रग़ब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना, रुजू करना, रोना कि अल्लाह मैं इतने साल से यहाँ पर हूँ और इतने लोगों को मैं नमाजी नहीं बना सका, इतने लोगों के अंदर मैं दीनी शोर बेदार नहीं कर सका, मेरे इसमें क्या कोताही है, क्या कमी है, आप उसको दूर कर दीजिए और ये इनको दीनदार बना दीजिए, दीन से करीब कर दीजिए। ये जो कुरान मजीद में जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाई गई, लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को हलाक करना बैठे इस बात की वजह से कि ये लोग ईमान न लाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तड़प थी लोगों के ईमान के सिलसिले में, दीन के सिलसिले में, ऐसी ही तड़प हम नबी के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं। वारिस होने की हैसियत से हमारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि मैं इस तरह मैं क्या तदबीर कर सकता हूँ, क्या सूरत इख्तियार कर सकता हूँ, कैसे इन्हें दीन से करीब ला सकता हूँ। एक ही तरीके को पकड़ कर हम होता है कि एक आदमी एक मरतबा एक तदबीर इख्तियार करता है, लेकिन वो तदबीर कारगर नहीं होती, तो उसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरी तदबीर इख्तियार करना चाहिए, तीसरी तदबीर इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल लोगों को देहात से करीब, देहात के मुसलमानों को दीन से करीब करने की हर मुमकिन
کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ 10 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی جن کا عشرۃ کاملہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دین کی حفاظت کے سلسلے میں دیہاتوں میں دینی شعور بیداری کے سلسلے میں ہماری جو چھوٹی موٹی اور ٹوٹی ٹوٹی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا